السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دوستو آج حضرت علی اصغر کی شہادت کا درد بھرا واقعہ سنتے ہیں۔ دوستو ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہنا۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جگرا دل چاہیے، دل منہ کو کلیج آ جائے۔ 6 مہینے کا اتنا خوبصورت بیٹا، امام حسین پاک کا بیٹا کیسا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ارے جس میں حیدری خون اور فاطمی دودھ موجود ہو، اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، ارے حسین جس کو چوم لے اس کا کیا ہوگا؟ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے چوم رہے۔ کربل میں ظالموں نے ایسا تیر چلایا، علی اصغر کا حلقوم چیرتے ہوئے امام حسین پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہن کی گود میں لا کے دے دیا، زینب لو دیکھو تمہارا بھتیجا آ گیا۔ بہن نے بچے کو لیا اور اپنے دونوں بچوں کو بلایا، جن کا نام اون محمد تھا۔ جگرا چاہیے، جگرا اون محمد تھا۔ کہا بھیا یہ امانت ہے، نانا کے دین کی جڑوں میں ان کا خون بھی لگ جائے۔ بھیا یہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے کربل کے میدان میں، ظالموں کو رحم نہیں آیا، وہ بھی شہید۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، شہید ہوئے وہ بھی کربل کے میدان میں۔ امام حسین پاک کے دوسرے بیٹے علی اکبر وہ بھی شہید ہوئے، وہ بھی کربل کے میدان میں۔ امام حسن کا بیٹا حضرت قاسم شہید ہوئے، وہ بھی کربل کے میدان میں۔ سید زادیاں، ارے اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہاتھ چوم رہے، یہ علماء ہاتھ چوم رہے۔ وہ تو ڈائریکٹ نبی کے نواسے تھے، وہ تو ڈائریکٹ علی کے بیٹے تھے، وہ تو ڈائریکٹ فاطمہ کا دودھ پیا تھا انہوں نے۔ وہ سید زادیاں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کی آیت ان کے خیموں میں آگ لگا دی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ امام زین العابدین کا گریبان پکڑ کے 18-19 سال کے نوجوان گریبان پکڑ کے میدان میں کھینچ کے ڈال دیا۔ حسین پاک کی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ تھا، وہ حسین کے سینے پہ کھیلتی تھی۔ 7 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی۔ ایک ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، انگلی چھپ گئی، سیدہ سکینہ کا کان کاٹ لیا بالی کے چکر میں۔ ارے یہ کربل کا میدان، بولو کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں ایک قیامت صغرا برپا ہے۔ نبی کا خاندان، وہ سید زادے شہید ہوئے کربلا میں لیٹے ہیں۔ وہ کربلا کا میدان تھا۔ آج دل دکھتا ہے، تمہارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ بولو ہوتی ہے نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ جلیبی بھولی جا رہی ہے، جلیبی تلی جا رہی ہے، حلوے پراٹھے کی دکانیں ہیں، گوشت کے کباب تلے جا رہے ہیں، کشتیاں ہو رہی ہیں، کھلونوں کی دکانیں لگی پڑی ہیں، جھولے کی دکانیں، کسی کے ابا کی شادی ہے۔ ارے ذرا سوچ، وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا، یہاں کربلا میں کیا ہوا؟ تمہاری بیٹیاں، معاف کرنا تمہاری ہوئی تو میری بھی اسلامی رشتے کی بہنیں ہوئی، معاف کر دینا، آج مجھے بولنے دو۔ ہماری تمہاری بیٹیاں یہ میک اپ کر کے کربلا میں میلے کو جا رہی ہے، نئے نئے کپڑے پہن کے جا رہی ہے۔ یہ نوجوان بساط خانے کی دکانوں میں گھومتے ہوئے مل رہے ہیں۔ بولو
کبھی کسی باپ نے کربلا بتائی کہ بیٹے کربلا کیا تھی؟ کسی چچا نے بتائی؟ کسی بھائی نے بتائی؟ کسی بہن نے بتائی؟ یہ لپنگے نوجوان ادھر بساط خانے میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ چوڑی خریدنے جا رہے ہیں؟ چھکا ہے کیا؟ بندے خریدنے جا رہے ہیں؟ نامرد ہے کیا؟ ارے کریم پاؤڈر خریدنے جا رہا کون ہے؟ یہ تیری میری بہن بیٹیوں کے کونی مارنے جا رہا، یہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے جا رہا، یہ تیری میری بہن بیٹیوں کے دھکے مارنے جا رہا ہے۔ ارے سن، وہاں کربلا میں کیا تھا، یہاں کربلا میں کیا ہے؟ ذرا کان کھول کے سن لو۔ تم نے اپنے بچوں کو کربلا کی تاریخ نہیں بتائی، تم نے اپنی بیٹیوں کو کربلا کی تاریخ نہیں بتائی، تم نے اپنی بیٹوں کو کربلا کی تاریخ نہیں بتائی۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ میلہ نہیں لگا تھا، وہ تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، وہاں تو شہید ہوئے لیٹے تھے۔ اگر تو حسینی تھا تو تیرا روزہ ہوتا، روزہ ہوتا، ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا کرتا، کہتا اے اللہ نبی کے نوازوں کے صدقے میں میرے گناہ معاف کر دے، میرے باپ کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، مجھے حسین کا صدقہ دے دے۔ تو لنگر لٹاتا، کھچڑا پکاتا، بریانی پکاتا، دولت کے انبار حسین کی محبت میں لٹاتا، اور یہ کہتا اے مولا یہ دولت کیا ہے؟ اگر حسین پہ ہماری جان کی بارو پڑے گی ہم جان کو قربان کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے دو، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آج دل دکھتا ہے، بہت اچھا پیغام۔ مجھے معلوم ہے حسینی ہے یہ، مگر پتہ نہیں ہے، بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں۔ خود سوچو یار 10 محرم کو ہوا کیا تھا، کتنے نئی شادی ہوتی ہے، اپنی بیویوں کو لے کے کربلا پہنچتے ہیں، نہیں ہے کیا ایسے؟ کتنوں کی لڑکیاں کربلا جاتی ہیں، نہیں ہے کیا ایسے؟ کتنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے ادھر سے کوئی پھکنے لا رہا، کوئی گڑیے لا رہا، کھلونے۔ کیا ہے آج؟ انجوائے کا دن ہے؟ کسی کی شادی ہے؟ ولیمہ عقیقہ ہے؟ میلہ ٹھیلا کائے کا؟ گھر بٹھا کے بچوں کو پوری تاریخ بتاتا، بچوں کو کربلا سناتا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہوتے۔ حضرت ایک جگہ پہنچ گئے، کربلا کا میلہ تھا، گاڑی رک گئی۔ اللہ، سنبل کے علاقے میں، جگہ کا نام نہیں لوں گا، موبائل میں کیچ ہوئی، اتنی لڑکیاں جیسے شادیوں میں میک اپ کر کے، اور وہ سب کپڑے پڑے ایسے خوشی خوشی کودتے اور بعض لفنگے لڑکے اور لڑکیاں تو اتنے بدتمیز ہیں، پہلے ہی موبائل پہ باتیں ہو جاتی ہیں، آ جائیے کربلا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کر لو یار، توبہ توبہ، بولو یا اللہ ہماری توبہ، ہمیں معاف کر دینا۔ صحیح کام کرو گے تو صحیح تمہیں صدقہ مل جائے گا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں اگر صحیح پتہ چل جائے نا، تم کبھی ہرگز ایسا نہیں کرو گے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ کتنے ہی چاہے برا صحیح، مگر جان بوجھ کے نہیں کر سکتا۔ بولو کر سکتا ہے کیا؟ اس میں کم سے کم برا مت ماننا، آج بول لے دینا مجھے، یہاں سے لے کر کے مائک والوں سے اس طرف، میں بھی تم میں شامل ہوں۔ اگر تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ بولو، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کتنوں کی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی بیٹیوں پہ، جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ ایک آدھی گھر بچا ہوا ہوگا، ماحول یہ ہو گیا۔ کیوں دیا ہے یہ بتاؤ مجھے، موبائل کیوں دیا؟ اس کی فیکٹری چل رہی ہے، ٹرک چل رہے ہیں، بولتے رہو، ٹرینیں، بسیں، کارخانے، کیوں دیا؟ اسے ضرورت کیا تھی؟ موبائل کے بغیر
پورا خاندان بھوکا مر جائے گا کیا؟ جوان بیٹی کو موبائل نہیں دو گے تو کیوں دیا؟ زہر ہے یہ زہر. آج کتنے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں اور کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں ڈوب مرنے کی جگہ. اور کتنی لڑکی لڑکے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بعض کا اگر رشتہ ہو جائے 1 سال بعد شادی ہے بس اس گھر پہ بات کرنا شروع. جب تک نکاح نہ ہو جائے نا حرام ہے حرام. بہت اچھا پیغام. ماں کو بھی پتا ہے باپ کو بھی پتا رشتہ داروں کو. ارے وہ تو رشتہ ہو گیا چل بات. وہ زینے کی طرح پہاڑ میں کھڑی ہوئی باتیں کر. اور کبھی وہ لڑکی اگر ناراض ہو جائے بات نہیں بھی کر رہی تو اماں ایک کر لینا ناراض ہو جائے گا کر لینا کر لے. سب کو پتا ہے. وہ بھی فون کرتا ہے کہ ذرا میری اس سے بات کرا دو. اب چل رہی ہے کیا کھایا تم نے کیا پیا تم نے کیسے کپڑے پہنے ہو مر گیا اسی میں. ہوش میں آؤ ہوش کے ناخن لو. بے حیائی کو مت بڑھاؤ. بے حیائی بڑھانے والے ہم اور تم ہو. یہ پرانے لوگ بوڑھے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو یہ بیٹھے ان کے سامنے ان کی بہن بولنے کی ہمت نہیں رکھتی. پہلے کی لڑکیاں اور اگر 2-1 آدمی بیٹھے ہو تو ادھر کو نکلتی نہیں تھی. نکلتی تھی تو یوں چھپ چھپ کے جاتی تھی دیوار سے چپٹ چپٹ کے. آج شادی میں دیکھیو ابا تاؤ چچا ماموں خالو سب ہے مگر یہ جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے وہ جوڑا اوپر لہرا رہا کپڑے یہاں تک کھلے ہوئے فیشن کرے ہوئے سب سے اونچی جگہ کھڑے ہوئے یا تو سیلفی لے رہی یا دانت گجرا رہی. کہاں شرم و حیا غیرت کہاں چلی گئی غیرت؟ نہ ماں کچھ کہہ رہی ہے نہ باپ کچھ کہہ رہا نہ بھائی کچھ کہہ رہا نہ چچا کچھ کہہ رہا. ہوش میں آؤ. یہودی اور جو نصارہ چاہتے تھے وہ تمہارے گھروں میں آ گیا. وہ چاہتے تھے تمہاری بیٹیاں آدھی آدھی ننگی ہو جائیں. انہیں معلوم تھا مسلمان کی بیٹی اگر دین اور اسلام کے طریقے پر رہ کر کے صحیح شوہر مل جاتا تو زندگی گزارتی ہے. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی غوث اعظم ہوتا ہے کوئی غریب نواز ہوتا کوئی صابر پاک ہوتا کوئی مخدوم سمنہ ہوتا کوئی فارس پاک ہوتا کوئی اعلی حضرت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان نربت نگر کا زندہ دل مسلمان. بہت اچھا. عورت ولی کو جنم دینے والی عورت ہے. صحابہ کو جنم دینے والی عورت ہے. ایسا اس نے بچہ پیدا کیا ہے کہ اگر پتھر کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے. عورت مگر کتے بھونکانے والی عورت نہیں تھی. جسم دکھانے والی عورت نہیں تھی. غیر مردوں سے باتیں کرنے والی عورت نہیں تھی. جنس کی پینٹ پہننے والی عورت نہیں تھی. ساڑیوں میں ننگا ناچنے والی عورت نہیں تھی. بے حیائی کا پتلا بنی ہوئی عورت نہیں تھی. وہ عورت یا تو فاطمہ تھی یا پھر کنیز فاطمہ تھی.